اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات پڑھیے گا مطلب محمد مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں امامت کے 11ویں تاجدار سلسلہ عصمت کے 13ویں چراغ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تبریک اور تہنیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ سب اور اپنی جانب سے آج کی اس عید کی کہ حقیقی وارث خود امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کے والد بزرگوار کی ولادت کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ چند ایک مطلب عرض کروں گا، ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کروں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ سورہ مبارکہ سجدہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم قرار دیتے ہیں، ہم بناتے ہیں ان میں سے ائمہ کو، اماموں کو، یہدون بامرنا، ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ لما صبروا، چنانچہ انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ بس پروردگار نے اس آیت میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ امام بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم سے بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے، ہمارے بچوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ امامت کہاں سے لے آئے؟ اصول دین میں تو قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے امام بنائے، جیسے اللہ نے نبوت کو قرار دیا اور اللہ نے نبی بنائے، ویسے ہی پروردگار کس کو بناتا ہے، کس کو قرار دیتا ہے؟ اماموں کو۔ حدیث میں آ کر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ہمارے منابع میں تو بہت کچھ موجود ہے۔ اہل سنت کے منابع کی مستند روایت کہ فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ۔ حضرت کی ایک حدیث ہے جو کہ اہل سنت کے منابع میں متفق بھی ہے اور مستند بھی ہے کہ فرمایا پیغمبر نے کیا کہا؟ فرمایا کہ جو کوئی بھی مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بس قرآن سے بھی امامت ثابت ہے، حدیث سے بھی امامت ثابت ہے، بلکہ مزیدار بات یہ ہے کہ اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب ہم سقیفہ کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کفن اور دفن رسول کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کیا اور خلافت کی دوڑ میں آگے لگ گئے، تو آپ نے یہ کام کیوں انجام دیا؟ تو پلٹ کر یہ آیت استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ بھئی اس آیت میں پیغمبر نے کہا تھا اگر کوئی مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو وہ جاہلیت کے موت مرا، اور پیغمبر چونکہ جاہلیت سے بچانے کے لیے آئے ہیں لہذا یہ کام زیادہ ضروری تھا۔ تو اب ہمارے یہاں پر کچھ سوالات ہیں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اسی حدیث کے مطابق
آپ کے لیے امام کا تعین کرنا اتنا ضروری تھا کہ آپ نے 3 دن لگا دیے اور کفن دفن رسول کو ترک کیا؟ تو پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ ان 3 دنوں میں بھی اگر کوئی مر جاتا تو وہ قیامت کے دن کیا جواب دیتا؟ یہ پہلا سوال ہے ہمارا، یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے، چلو میں نے مان لیا اور آپ کی اصطلاح میں اس امامت سے مراد خلافت ہی تھی، وہ بھی میں نے مان لی۔ یہ خلافت 1300 سال تک باقی رہی، وہ بھی میں نے مان لی۔ لیکن آج سے 100 سال پہلے انگریز نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا، ہم نے تو نہیں کیا نا، تاریخ سب کے سامنے ہے۔ اب اگر خلافت عثمانیہ تک بھی میں مان لوں کہ ہاں یہی روایت کا مصداق یہی خلافت ہے، اب وہ جیسی بھی ہو، غاصب کی ہو، شرابی کی ہو، زانی کی ہو، قاتل کی ہو، اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، ان سب کے بعد بھی اگر میں مان لوں کہ ہاں یہی وہ خلافت تھی، تب بھی میرا آپ سے اب سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ جب 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تو اب ختم ہو جانے کے بعد 100 سال سے جو لوگ مر رہے ہیں ان کا امام کون ہے؟ تو کیا 100 سال سے تم لوگ سب کے سب جاہلیت کی موت مر رہے ہو؟ اب اگر دیکھیں ہماری مشکل یہ نہیں ہے، اب مشکل ہے تمہاری۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتاؤ تمہارے اصول دین میں سے امامت نکالی کس نے؟ ہم سے مت پوچھو کہ تمہارے اصول میں ڈالی کس نے، اپنے آپ سے پوچھ کر بتاؤ کہ تمہارے ہاں نکالی کس نے۔ اور پھر اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس امامت سے مقصد یہ خلافت تھی کہ جس کو ہم نے 3 دن سقیفہ میں مل کر بڑی محنت سے تیار کیا، تو اگر آپ تیار کر سکتے تھے اس وقت، انگریز نے ختم کر دی، آپ کو تب سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بات نہیں، آج مل کر اتفاق کر کے بنا لو کوئی خلیفہ، بنا لو نا بھئی۔ کیا اب آیت روایت ختم ہو گئی؟ نہیں، پیغمبر کی روایت تو تا قیام قیامت جاری ہے، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی۔ اور پیغمبر کی فصاحت اور بلاغت کا کمال دیکھیے کہ آپ نے زمانے کو امام سے نسبت نہیں دی ہے، بندوں سے نسبت دی ہے۔ بس جب تک امام کے پیچھے چلنے والے باقی رہیں گے ان کے زمانے کا امام باقی رہے گا۔ بس امام کا غور کیجیے گا، بس اگر زمانہ امام کے ساتھ ہوتا تو بحث کچھ اور ہو جاتی، یعنی ہر زمانے میں ایک امام ہونا چاہیے تھا، لیکن امام پیغمبر نے یہ نہیں کہا، بلکہ پیغمبر نے کیا کہا؟ تمہارے زمانے کا امام، یعنی تم جب تک باقی رہو گے تمہیں امام کی ضرورت ہوگی، لہذا امام کو زمانے کو امام کے ساتھ بیان نہ کر کے پیغمبر نے یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے مختلف زمانوں کے لیے ایک ہی امام کافی ہو۔ خود بخود یہ سمجھا دیا زمانے کا امام کا زمانہ نہیں ہے، میرا اور آپ کا ہے، بس میرے زمانے کا امام ہونا چاہیے، اب چاہے وہ خود امام 1300 سال سے ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بس مرحلہ یہ ہے عزیزان من کہ آج 100 سال گزرنے کے بعد آئیں، ہم نے تو نہیں روکا، جائیں اور جا کر اجماع کر کے بنا لیں کوئی نہ کوئی خلیفہ، اور اگر آج نہیں بنا سکتے تو پھر ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ پہلا کیسے بنا۔ یہ سوالات اپنی جگہ پر ہیں، کوئی علمی بحث ہے، کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، آج نہیں بنا سکتے تو پہلا کیسے بنا، یہ سوالات ہیں۔ لہذا غور کیجیے گا، یہی آخری امام کہ جس کے اوپر ہمارے لیے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ تمہارا امام کہاں ہے، اتنا ثابت کر کر گئے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام اس سلسلے کو کہ تاریخ میں کسی کی جرأت نہیں ہوئی ہے امام زمان علیہ السلام کے وجود سے انکار کرنے کی۔ یقیناً کچھ لوگ ہیں، کچھ احمق ہیں کہ جو یہ کوششیں کرتے ضرور ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا کہ تمہارا اگر امام موجود ہے تو اس سے کہو آئے میری ٹانگیں توڑ دے، میرا فنا کر دے، میرا بگاڑ دے، تو یہ تو لوگ خدا کے لیے بھی کہتے رہے ہیں۔ تو کیا یہ سب کچھ نہ کرنے سے خدا کے وجود کا انکار کر دیا جائے گا؟ تو اگر خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو انہی باتوں سے امام کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر زمانے میں ائمہ نے اپنے دور کے اعتبار سے جو بہترین عمل انجام دیا جا سکتا تھا وہ انجام دیا۔ یہ ہمارے اور آپ کے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے امامت پردہ غیبت میں جاتی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے امت کے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے امامت کو گھر میں بیٹھنا پڑتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے مسائل ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں امامت جو کما حق ہو اس کا حق ہے اسے ادا
نہیں کرتا تھا۔ بس وہاں قصور نہیں ہے، قصور ہمارے اندر ہے۔ لہذا ائمہ نے اپنی زندگیوں میں اسلام کو بچانے کے لیے جو بہترین عمل ہو سکتا تھا وہ انجام دیا۔ اب جس امام کو جہاں جیسا موقع فراہم ہوا اس نے وہاں پر اسی اعتبار سے اپنے کاموں کو انجام دیا۔ لہذا امیر المومنین جن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ نے وہ کام انجام دیے کہ جس کے نتیجے میں 25 سال کے بعد امت حضرت کے دروازے پر آ کر پہلا اجماعی خلیفہ تاریخ اسلام میں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں ان بحثوں میں نہیں جانا چاہتا، یہ مسائل ہیں۔ سقیفہ ایک چھپڑ کا نام تھا، ایک چھپڑ جو ہوتا ہے نا گاؤں میں، بعض اوقات جانوروں کو باندھنے کے لیے ایک چھپرا سا ڈال دیا جاتا ہے، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے۔ اگر آپ سقیفہ میں جا کر تعداد اٹھائیں گے تو آپ کو حتیٰ سقیفہ کے افراد کی تعداد سینکڑوں میں بھی نہیں ملے گی۔ کچھ لوگوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا جس کو بعد میں امت پر لاگو کیا گیا۔ واحد بیعت جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جس کو اجماع صحابہ کے ذریعے سے اور اجماع مسلمین کے ذریعے سے قائم کیا گیا۔ اور میں پورے اطمینان کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تاریخ اسلام میں نہ جناب امیر سے پہلے کوئی ایسا خلیفہ ہے اور نہ جناب امیر کے بعد۔ واحد خلیفہ ہے جو واقعاً اجماع مسلمین کامل سے خلافت کے مرحلے میں داخل ہوا۔ اور اگر اجماع کی آپ کے اپنے نزدیک ذرہ برابر بھی حیثیت ہے تو اس اجماع کو، اس بیعت کو توڑنے والوں کو آپ کس طریقے سے اپنے دائرے میں شامل کرتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہ یہی رول آپ اگر پیچھے 3 خلافتوں میں کہیں پہ بھی جاری کر کے مجھے دکھا دیں تو میں مان لوں گا کہ کم تعداد میں بھی علماء اور اصحاب کے اجماع کے ذریعے سے بننے والوں کو ان کے مقابلے پر کوئی کھڑا ہو جائے تو آپ اسے اپنے دائرے میں شامل نہیں کرتے۔ لیکن جہاں پر تمام امت نے آ کر اجماع کیا ہے تاریخ اسلام میں وہ جناب امیر، اور جناب امیر کا جو کام ہے، انہوں نے جو 5 سال آپ کو فرصت ملی اس کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے موجود۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا سب سے بڑا کام شام سے اٹھنے والی بغاوت کو اور اس کے حقیقی چہرے کو اسلام کے سامنے لانا ہے۔ لہذا حضرت نے جس طریقے سے عمل انجام دیا ہے، سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ کوئی صلح امام حسن کو اگر منصفانہ نگاہ سے پڑھ لے تو شام کے باغیوں کو کبھی بھی صحابی نہیں کہہ سکتا۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تعارف کے محتاج نہیں ہیں اس اعتبار سے کہ آپ نے کیا کیا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا دور حتیٰ جناب امیر کے دور سے زیادہ خطرناک تھا، اس لیے کہ جناب امیر کے دور میں کم از کم مدینہ کی نسبتاً حرمت باقی تھی، لیکن جناب امام سجاد کے دور میں یہاں پہلے کربلا برپا ہوئی ہے، 2 سال کے بعد آپ کی امامت کے دور میں مدینہ پر اور مکہ پر باقاعدہ حملے کرنے گئے۔ تو آپ سوچیں کہ کس دور سے گزر کے، اور پھر یزید کے بعد جو شخص آ کر حکومت اسلامی اور خلیفۃ المسلمین قرار پایا ہے وہ تمام شیعہ سنی روایات کے مطابق وہ آدمی ہیں مروان بن حکم کے جس کو پیغمبر نے لعنت کر کے مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ اب یہ کون سا اسلام ہے کہ جس میں پیغمبر کے لعنت کر کے مدینہ سے باہر نکالے ہوئے شخص کو کچھ عرصے کے بعد خلافت رسول مل جاتی ہے؟ یہ آپ اپنے لیے حل کریں مسئلے، ہم سے نہ پوچھیں۔ امام باقر، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دور ہیں وہ آسان نہیں ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں بنو امیہ کا زوال، بنو عباس کی سازشیں باعث بنتی ہیں کہ یہ 2 امام نسبتاً تعلیمات دینیہ کو پھیلانے میں ان کا کردار شدید ہے، لیکن بنو عباس کے قابض ہو جانے کے بعد بنو عباس بنو امیہ سے بدتر ہیں امامت کی نسبت،
کیوں؟ اس لیے کہ بنو امیہ سامنے سے دشمن بن کر آئی ہے۔ بنو عباس وہ دھوکے باز ہیں کہ جنہوں نے امامت کا نعرہ لگا کر امامت کو دھوکہ دے کر قبضہ کیا ہے، یہ وہ فریب کار ہے۔ لہذا ان کو امامت سے جو بغض ہے وہ شدید تر ہے بنو امیہ کے مقابلے۔ لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور، خطہ امام رضا علیہ السلام کا دور، یہ سخت دور ہے۔ اب آپ دیکھیں کس طرح سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان میں رکھا جا رہا ہے۔ امام رضا کے مرحلے میں اتنے جری ہو گئے کہ آپ کو بلا کر اپنے ہاں ولایت عہدی کا دھوکہ دے کر آپ کو نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور مامون نے اپنی اس حرکت سے کربلا کے بعد سے اٹھنے والی تمام تحریکوں کی کمر کو جس طریقے سے توڑا ہے، تاریخ اسلام نے کسی اور نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ البتہ اس کی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ پھر ہماری اپنی ہی بے بصیرتی۔ ہماری بے بصیرتی کیا تھی کہ سقیفہ کی خلافت نے جہاں باقی عالم اسلام کو ایک دھوکے میں مبتلا کیا، وہیں پر ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ہم بھی یہی سمجھنے لگے کہ یہی خلافت کی کرسی ہے جس پر اگر امام کو بیٹھا دیا جائے تو امام کو ان کا حق مل جائے گا، جبکہ اسلام کا جو نظریہ ہے وہ امامت ہے، ولایت ہے، کہ جو اس طرح کی خلافت کو قبول نہیں کرتی۔ یہ علمی مطالب ہیں، اس میں کسی کو اگر ہے علمی طور پر آئے ثابت کرے، ہم بھی سامنے کھڑے۔ اگر آپ کی نظر میں یہی نظام اسلام کا نظام ہے تو پچھلے 100 سال سے آپ کا اسلام فیل ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس نظام نہیں۔ اگر اس نظام کا نہ معنی یزید اور مروان جیسے افراد کا آ کر خلیفہ بن جانا ہے تو ایسے اسلام پر امام حسین پہلے ہی سلام بھیج چکے ہیں، ہمارا سلام بھی قبول کر لو۔ لہذا غلطی وہاں پر کیا ہوئی کہ امام کو ولایت عہدی کے دھوکے میں ڈال کر لوگوں کو ان تمام تحریکوں کو دبا دیا گیا۔ یہ سازش باعث بنی کہ جب تحریکیں دب گئیں تو پھر بنو امیہ اتنے جری ہو گئے کہ متوکل کے زمانے میں حتی امام حسین علیہ السلام کے حرم کو ڈھا دیا گیا۔ یقیناً قتل امام حسین ایک سخت مرحلہ، لیکن متوکل کا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا کے آثار کو مٹا دینا یزید کے جرم سے کم جرم نہیں، یہ اتنا ہی سنگین جرم ہے۔ بس اب آپ غور کریں جس طرح سے بنو امیہ جری ہے، اس مرحلے میں آ کر بنو عباس اتنے جری ہو گئے۔ لہذا اب آخر کے جو سلسلے کے ائمہ ہیں، خصوصاً امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام، ان کو باقاعدہ اپنے فوج کے مرکز میں لا کر نظر بند اور قید کیا گیا ہے۔ یہ اہل بیت کے لیے اگر غور کیا جائے تو جرأت کا ایک وہ مقام ہے کہ جو اس سے پہلے کہیں نہیں گیا، یعنی امامت کو، عصمت کے سلسلے کو لا کر فوج کے مرکز کے درمیان میں پوری طرح سے قید کیا، یعنی اگر حضرت جیل میں نہیں ہیں تب بھی گویا جیل کے اندر ہی ہیں۔ اور اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان کے 12ویں امام کو نہ آنے دیا جائے۔ لہذا اب غور کیجئے گا، میں نے یہ مقدمہ اس لیے بنایا ہے تاکہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر سکوں کہ غور کیجئے گا، سلسلہ نبوت میں بھی، اگر چونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس آج اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں ساری باتیں عرض کروں، سلسلہ نبوت کو بھی اگر آپ صحیح معنی میں تحلیل کریں تو ہر زمانے کے نبی کی کچھ خاص ذمہ داریاں رہی ہیں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے انسانیت کے سلسلے کو آگے بڑھایا گیا۔ لہذا حضرت آدم کے دور میں کوئی شریعت نہیں ہے خاص، کسی خاص شکل میں نہیں ہے۔ اس دور میں اصل کیا ہے؟ انسان اور انسانی نظام کو زمین پر باقی رکھا جائے۔ حضرت نوح کے دور میں کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں جو حضرت کو دی گئی ہیں، اور پھر حضرت نوح ہی سے اور آپ کی اولاد سے ہی بائفرکیشن ہوئی ہے۔ 4 بنیادی جو نسل کے ریشے ہیں وہ چاروں کے چاروں حضرت نوح سے ہیں۔ آج اگر آپ انسانوں کو تقسیم کرنا چاہیں تو 4 ریسز ہیں جن کو ٹیکنیکل اصطلاح میں یلو ریس کہا جاتا ہے،
براؤن ریس کہا جاتا ہے، وائٹ اور بلیک۔ یہ جو 4 ریسز ہیں یہ چاروں کے چاروں حضرت نوح سے شروع۔ حضرت ابراہیم کی اپنی خاص ذمہ داریاں ہیں، حضرت موسیٰ کے ذمہ خاص چیزیں لگائی گئی ہیں، ہر ایک کے زمانے میں خاص۔ لیکن ان تمام انبیاء کے درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ لہذا قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری کے بارے میں سورہ مبارکہ صف کی 6 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ کس لیے؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ حضرت عیسیٰ کے 2 اہم کام۔ پہلا کام کیا ہے؟ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی کہ جو میرے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، تمہارے سامنے موجود ہے۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے دور تک زبور کے آنے کے باوجود بھی تورات اور اس کے احکام کو جھٹلایا جا رہا تھا اور اس کے اندر انحرافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ کا ایک اہم کام کیا ہے؟ خود انجیل کو اگر آپ ٹیکنیکل اصطلاح میں دیکھیں تو انجیل بنیادی طور پر تورات اور زبور کے انحرافات کو ختم کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی، کہ جس کو بعد میں پھر انجیل کو ہی جب تبدیل کر دیا گیا تو پیچھے تورات مکمل طور پر انحراف کا شکار۔ دوسرا کام کیا ہے حضرت عیسیٰ کا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِ مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ کی نبوت کا ایک اہم کام کیا ہے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے بعد آنے والے اس نبی کی بشارت دوں جس کا نام احمد ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب ٹیکنیکل اگر بات کی جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کتنی ہے؟ 40 برس۔ اس 40 برس میں گرچہ آپ اپنی والدہ کی گود میں یہ کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ علیکم، انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں، یہ سب آپ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ نبی ہیں، لیکن جو آپ کی نبوت کا بیسک کا جو مرحلہ ہے کہ جہاں پر آپ نے باقاعدہ اپنی تبلیغات کا آغاز کیا اور آپ نے تبلیغات کی ہیں، تاریخ میں وہ 10 سے 12 سال کا عرصہ ہے بس۔ اس 10 یا 12 سال میں حضرت عیسیٰ کا کام کیا ہے؟ توریت کے انحرافات کو ختم کرنا ہے اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دینی ہے۔ یہ اہم ترین کام ہے جو آپ نے انجام دینا ہے، اور حضرت ایک کام انجام دیے، لہذا ذہنی طور پر آپ عیسائی مسلک اور یہودی مسلک کو پیغمبر کے لیے اتنا آمادہ کر چکے تھے کہ 500 سال تک یہودی اور عیسائی مدینہ اور مکہ کے اطراف میں اسی نبی کے انتظار میں موجود رہے، ورنہ بنیادی طور پہ مکہ اور مدینہ ان دونوں میں سے کسی کا بھی وطن نہیں۔ یہ مباحث ہیں، ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مکہ میں مشنری اسکول نہیں ہے کہ یہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے مشنری اسکول بنانے کے لیے آ گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مکہ کی فضا تاریخ میں انسانی حیات کے لیے سب سے زیادہ غیر مساعد رہی ہے، اور اس کے پیچھے پروردگار کی مصلحتیں ہیں۔ مکہ کبھی بھی آئیڈیل زمین نہیں رہی، خشک ماحول، نہ آپ وہاں پودا لگا سکتے ہیں، نہ وہاں زراعت کر سکتے ہیں۔ آج بھی جا کر دیکھ لیجئے، حج اور عمرہ پر اگر آپ گئے ہوں، اگر نہیں گئے ہوں تو آج گوگل میپ پہ چلے جائیں، گوگل میپ پہ جانے کے بعد مکہ کے اطراف کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں، گوگل میپ پہ سیٹلائٹ کھولیں اور دیکھیں کتنی گرینری آپ کو مکہ میں نظر آئے گی، تو آپ تعجب کریں گے کہ مکہ اور مکہ کے اطراف میں بالکل بھی گرینری موجود نہیں، زراعت کے اعتبار سے زیرو۔ اچھا، کیا ان پہاڑوں سے معدنیات نکلتے؟ نہیں۔ تیل نکلتا ہے؟ نہیں، صرف پہاڑ ہے۔ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے کوئی ریزن نہیں ہے وہاں پر حیات کا۔ اب یہ اللہ نے کیوں کیا انشاءاللہ یہ اپنی جگہ محفوظ، لیکن ایسی جگہ پر فلسطین جیسی سرزمین چھوڑ کر، سرسبز علاقہ چھوڑ کر ایسے علاقے میں آباد ہونے کی واحد وجہ کیا تھی کہ یہاں پر آخری نبی نے آیا ہے۔
یہ محکم کام ہے حضرت عیسیٰ کا۔ اب بالکل اسی طرح سے حضرت امام عسکری علیہ السلام اپنے 6 سال کی، کل امامت کتنی ہے امام کی؟ امامت کا دور ہی نہیں ہے، صرف 6 سال۔ اس 6 سال میں امام نے جو 2 اہم کام کیے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اپنے دور میں جتنے بھی انحرافات کا راستہ روک سکتے تھے امام، آپ نے وہ راستے روکے۔ میرے پاس ابھی وہ واقعات اور وہ معجزات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ میں خاص منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام ہے 12ویں کی آمد کو یقینی بنانا ہے۔ اب دشمن اپنے طور پر جو بھی کہا، غور کیجئے گا کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ بالکل فوج کے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی دشمن یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ آپ کو فوراً زہر دے دیتا، دشمن یہ بھی کر سکتا تھا کہ آپ کو فوراً مار دے۔ کیوں نہیں مار سکا؟ اب یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو امام علی نقی کا کام سمجھنا پڑے گا۔ یعنی امام علی نقی علیہ السلام کا جو اپنے زمانے کا کام ہے، اس کی وجہ سے پورے علاقے میں، حتیٰ اسی جگہ پر جہاں پر یہ لوگ اپنا فوجی مرکز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امام علی نقی کا کام ہے کہ امامت کے حامی افراد ایسے موجود ہیں کہ جو دشمن کو وہ کام نہیں کرنے دے رہے جو وہ کرنا چاہتے۔ اور اسی وجہ سے امام کی شہادت کے بعد جب امام عسکری اپنی امامت کے دور کو آغاز کرتے ہیں تو یہ کوشش کے باوجود بھی ابتدا میں امام کو نقصان نہیں پہنچا پاتے۔ آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں ان کے مسائل ہو جاتے ہیں، اور امام کو وہ 6 سال کا مدت مہیا ہوتی ہے۔ اب اس مرحلے میں ایک سخت مرحلہ ہے جس سے جناب حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کو بھی گزرنا پڑا۔ خود امامت کے لیے سخت مرحلہ تھا، کیونکہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر 11واں آ گیا ہے تو 12واں بھی آئے گا، اور 12ویں کو روکنے کے لیے اپنے زمانے کے نمرود کیا کر رہے ہیں؟ معتمد اور اس طرح کے جو افراد ہیں، اگر مامون اپنی جگہ پر طاغوت اور نمرود ہے تو معتمد اپنی جگہ پر فرعون، اور آنے والے موسیٰ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس کام کے لیے حتیٰ جناب نرجس سلام اللہ علیہ کو دربار میں اسی طرح سے طلب کیا گیا، گرفتار کر کے، جس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ یہ مراحل سخت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حمل کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، اسی طرح سے امام زمان علیہ السلام کے حمل کو ظاہر ہونے نہیں دیا۔ حضرت پیدا ہو گئے۔ اب امام حسن عسکری کا اہم ترین کام کیا ہے؟ اپنے ایسے معتمد شیعوں کے درمیان امام کی ولادت کو ثابت کرنا، تاکہ میرے بعد لوگوں کے ذہن میں کوئی شک اور شبہ ایجاد نہ ہو۔ لہذا آپ نے وہ کام شروع کر دیا۔ اب امام کی حیات میں درمیان میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کو بارے میں ہمارے مومنین تھوڑا سا شک اور شبہ کے دو چار، کون ہے؟ جناب جعفر ابن امام علی نقی علیہ السلام، امام عسکری کے بھائی، امام زمانہ کے چچا اور امام علی نقی کے بیٹے، جن کو بعض ہمارے ہاں لوگوں نے کذاب کی ایک جھوٹی نسبت دی، بعض نے طواب کی جھوٹی نسبت دی۔ مجھے آج تک جناب جعفر کے کردار میں دھوکہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ مرحلہ کیا تھا؟ مرحلہ یہ تھا کہ امام کی شہادت کے بعد جب امام عسکری کو شہید کیا گیا تو زمانے کے فرائین 12ویں امام کو شدت کے ساتھ تلاش کر رہے تھے کہ جس کو قتل کرنا، سمجھ لیں سلسلہ امامت کو تمام۔ اب اس ایسی کنڈیشن میں کہ جہاں پر اپنے آپ کو 12واں امام کہنا یعنی موت کو دعوت دینا۔ آپ غور کریں، کام آسان نہیں ہے یہ۔ اس دور میں اپنے آپ کو شیعوں کا 12واں امام کہنے کا مطلب کیا ہے؟ خود اپنے موت کے سرٹیفکیٹ پہ سائن کرنا، خودکشی ہے یہ۔ تو آپ جناب جعفر کا جو کریکٹر ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے، کچھ لوگوں نے آ کر آپ کو جب کہا، آپ نے انکار نہیں کیا،
اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود حکومت تھوڑی سی دیر کے لیے پریشان ہو گئی، اس لیے کہ ٹیکنیکلی 12ویں کو 11ویں کا فرزند ہونا تھا، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ بھائی ہے، بھائی کے متعلق بات شروع ہو گئی۔ حکومت کا جو اس 5 یا 4 سال کے بچے کو تلاش کر کے مارنے کا ہدف تھا، وہ شک اور تردید کا شکار ہو گیا۔ اب حکومت اس انتظار میں تھی کہ یہ شخص، اس کی امامت پر اگر شیعوں نے اجماع کر لیا تو ہم اس کا خاتمہ کر دیں گے، جہاں ہم نے 11واں مارا وہاں 12واں مار دیں گے، ختم، 12 سے آگے گنتی نہیں آپ کے پاس۔ لہذا اب آپ غور کریں، جناب جعفر کا اس پوری مدت کے اندر ابھی اجماع نہیں ہوا، لیکن امام کی شہادت سے لے کر امام کے جنازے تک جو صورتحال پیش آئی ہے، اس میں ریومرز اتنی تیزی کے ساتھ پھیلے ہیں کہ ایک طرح سے لوگوں میں شک اور تردید کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ جعفر امام ہے یا نہیں ہے، اور آپ نے اس کا راستہ نہیں روکا، آپ نے جانے دیا لوگوں کو۔ ادھر سے حکومت بھی شک اور تردید کا شکار ہو گئی کہ اگر یہ امام ہے تو ہم اس کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ یہ ادھر ادھر ہو جائے، شیعہ اس کو ادھر غائب کر دیں یا کوئی اور مرحلہ ہو۔ لیکن قتل اس لیے نہیں کر سکتے کہ کنفرمیشن نہیں ہے، لہذا اب ہم منتظر ہیں کہ جیسے ہی کنفرم ہوگا ہم اس کے بعد اسٹیپ لیں گے۔ اس شک اور تردید کا فائدہ کیا ہوا کہ امام کے جنازے تک کا مرحلہ طے ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، سب آ گئے، اور اب امام کا نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ امام کا نماز جنازہ پڑھنے کا عمل اس کے مرحلے میں، دیکھیے میں اب تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن امام رضا علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ امام کاظم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ بھائی غسل و کفن دینا امام نے آ کر دیا ہے، لیکن امام کا جنازہ، یہ بحث ہے، بحث ہے نا اپنی جگہ۔ اب ہم نے اور آپ نے یہ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچنا ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ لہذا امام کا جنازہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا غسل و کفن تھا، اور وہ امام نے انجام دیا۔ جنازے کا مرحلہ کیا تھا؟ اب جنازے پر صرف لوگ منتظر یہ ہیں کہ اگر اب اس مرحلے پر بھی امام مشخص نہیں ہوتا تو عین ممکن ہے کہ جعفر ہی امام ہو، کم از کم جو شک میں لوگ ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، جن کو پتہ ہے انہیں پتہ ہے۔ اور عین اس مرحلے میں جب حکومت کی نظریں جعفر پر لگی ہوئی ہیں، کچھ دیر میں ودن منٹس کام ہوا ہے یہ سارا، کہ نماز جنازہ کے لوگ صفیں لگ گئیں، لوگ تیار ہو گئے، جعفر نے آگے بڑھنا تھا، امام آئے، آنے کے بعد کہا چچا یہ میرا حق ہے، مجھے انجام دینے دیں، مجھے پوری تاریخ میں کوئی ایک جگہ دکھا دے جہاں جعفر نے اعتراض کیا ہو، جہاں جعفر نے راستہ روکا ہو امام کا۔ کچھ بھی نہیں کیا، جعفر نے نماز پڑھانے دی، امام نے نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ غیبت میں چلے گئے۔ اس چھوٹے سے عمل نے کیا کیا؟ غور کیجئے گا، اس چھوٹے سے عمل نے اس شک و تردید کا فائدہ اٹھا کر زمانے کے امام کے وجود کو اس زمانے کے سارے لوگوں کے لیے ثابت کر دیا، اور حکومت اسی شک و تردید میں رہ گئی، جعفر بھی بچ گیا، اور امام زمانہ علیہ السلام کا وجود تاریخ میں اس طریقے سے ثابت ہو گیا کہ نہ اس زمانے میں کسی کو امام کی وجود میں شک کرنے کی جرأت حاصل ہوئی اور نہ آج تک ہو سکے۔ لہذا اب پروردگار انتظام کرتا ہے، لہذا غور کیجیے گا۔ امام کے زمانے میں جو آپ نے اپنی 6 سال کی مدت میں اپنی تبلیغات میں جو اہم ترین کام انجام دیے، ان میں انحرافات کے مقابلے کے ساتھ ساتھ اپنے شیعوں کو امام کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ لہذا آپ تقریباً جتنے بھی ائمہ کی زیارت نامہ پڑھیں گے، ان میں آپ کو اسی امام کے القابات، اسی امام سے متعلق آپ کو ان کی صفات اور ان کے کارناموں کا ذکر ملے گا۔ واحد امام حسن عسکری علیہ السلام ایسے ہیں کہ زیارت نامہ امام حسن کا ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ثابت کرتے ہیں آپ کے بعد آنے والے امام کو۔ یعنی کس قدر، اب آپ غور کیجئے گا، یعنی اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ وہ وجود ہے کہ جس نے اپنے آپ کو گویا فنا کیا ہے 12ویں کے وجود کو ثابت کرنے میں۔ لہذا اگر آپ کو آج فرصت ملے اور آپ گھر میں کچھ دیر کے لیے امام کا جو زیارت نامہ ہے اس کا مطالعہ کریں تو پھر یہ الفاظ آپ پڑھیں گے: السلام علیکہ یا ابا الامام المنتظر،
یا ابا امام المنتظر، اے امام منتظر کے باپ۔ زیارت نامہ کس کا ہے؟ 11ویں امام کا ہے۔ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ 12ویں۔ کون ہے؟ الظاہرۃ للعاقل حجتہ، وہ امام منتظر کہ جس کی جو ظاہر ہے کس کے لیے؟ اس عاقل، یعنی اس کی حجت، اس کے ہونے کی حجت عاقل کے لیے ثابت ہے۔ اب جو عقل سے کام نہیں لیتا، صرف اور صرف اس کے لیے اس حجت زمان کی حجت ظاہر نہیں۔ وَالثَّابِتَةِ فِي الْيَقِينِ مَعْرِفَتُهُ، اور انہی کی آنکھوں میں حضرت کی معرفت منزل یقین پر ہے اور ثابت ہے۔ المحتجب عن اعین الظالمین، وہ امام کے جو ظالموں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس کے اندر ایک اتنا زبردست نقطہ پوشیدہ ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھنا چاہے تو اپنے اور امام کے درمیان سے فاصلوں کو ختم کر سکتا ہے۔ حجاب میں کس سے ہے؟ ان اعین الظالمین، ظالموں کی آنکھوں سے حجاب میں۔ اب اگر میں اپنے بارے میں بات کروں، ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے نہیں کہ ہم ظالم ہیں، اس لیے کہ ظلم کے بارے میں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ چھوٹا سا بھی گناہ جو ہمارے وجود کے اندر موجود ہے ظلم ہے، اور جب تک یہ ظلم ہمارے وجود کے اندر موجود ہے، ہماری آنکھوں سے ہمارے زمانے کا امام حجاب میں ہے۔ لہذا اس زیارت کا یہ جو مقام ہے، یہ جو نقطہ ہمیں سمجھا رہا ہے وہ یہ ہے، اگر ہم ترک گناہ کی منزل کو حاصل کر لیں تو ہمارے اور ہمارے زمانے کے امام کے درمیان سے حجاب ختم ہو سکتا ہے۔ والمغیب عن دولت الفاسقین، جو غیبت میں ہے کس سے؟ فاسقوں کی دولت سے، فاسقوں کی حکومت سے۔ جب تک فاسقوں کی حکومت دنیا میں رہے گی، امام کی غیبت باقی رہے گی۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ یعنی کیا؟ اگر امام کی غیبت کو ختم کرنا ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حکومت عادل اور عادل کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم حکومت عادل اور عادل کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم امام کی غیبت کو ختم کرنے کے کسی بھی مرحلے میں داخل نہیں ہیں۔ اور اگر ہم نہیں چاہتے کہ اللہ امام کی غیبت کو ختم کرے تو پھر اللہ کبھی بھی امام کی غیبت کو ختم نہیں کرے گا، یہاں تک کہ قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ جائے اور خدا امام کو ظہور دے کر حکومت کو قائم کر کے دنیا کے سلسلے کو ختم کر دے گا۔ لہذا کسی بھی قسم کی خوش فہمی میں رہنا کہ جی ہو جائے گا امام کا ظہور، تو ایسے نہیں ہوگا۔ جب تک زمین پر حکومت عادل اور عادل کے قیام کی کوشش نہیں کی جائے گی تب تک امام کی غیبت ختم نہیں ہوگی۔ والمعید ربنا بہ الاسلام جدیدا بعد الانتماس، انتماس کہتے ہیں عربی میں کسی بھی شے کے اثر کا ختم ہو جانا۔ اسلام اپنی شکل ختم کر چکا ہوگا اور امام آ کر اسے دوبارہ اس کی اصل حالت کی طرف پلٹائیں گے۔ والقرآن غزا بعد الانتراز، اندراز اس لکھائی کو کہتے ہیں کہ جو مٹ گئی ہو لیکن اس کا بالکل ہلکا سا اثر ہو موجود، کہ اگر غور نہ کیا جائے تو وہ نظر نہیں آتی۔ قرآن کا غض سے مراد کیا ہوتی ہے؟ غض نظر کرنا یعنی کسی چیز کے آنکھوں کو چرا لینا۔ آج ہمارا رویہ جو قرآن کے ساتھ ہے اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کس دور میں کھڑے ہوئے ہیں اور قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے۔ اگر ہم امام کے ساتھ اپنا سلوک اچھا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم امام کے ساتھ رابطہ محکم کرنا چاہتے ہیں، واحد راستہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے رابطے کو محکم اور مضبوط بنائیں۔ اس دعا کے ساتھ سلسلے کو ختم کرتے ہیں کہ پروردگار، آج کی اس عید، اس میلاد کے موقع پر کہ جس دن خود تیری حجت امام زمان علیہ السلام کی ولادت کی اپنی خوشی یعنی والد کی ولادت کی خوشی کا موقع ہے، کوئی عیدی، کوئی ایک عمل ایسا ہمارا
تیری بارگاہ میں اگر قابل قبول ہوا ہو، عیدی میں بار الہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو سیرت ائمہ سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں بار الہ ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔